اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زنا کی حرمت اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اسلام نے انسان کی زندگی کو پوترتا اور شدھتا پر کھڑا کیا ہے، اور اسی پوترتا کی سرکشا کے لیے اسلام نے زنا جیسی گندی اور وناشکاری برائی کو سخت حرام کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ یہ بےہودگی اور برائی کا بہت برا راستہ ہے۔ اس آیت سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ صرف زنا کرنا ہی گناہ نہیں، بلکہ اس راستے پر قدم رکھنا بھی گناہ ہے جو انسان کو اس زندگی کی طرف لے جائے، جیسے غلط نظر، غلط ملاقات، غلط باتیں اور ہر وہ چیز جو فتنہ پیدا کرے۔ اسلام نے سب سے روکا ہے۔ زنا کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک سائے کی طرح منڈراتا رہتا ہے، اور جب وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے تو ایمان اس کے دل میں واپس لوٹ آتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زنا صرف شریر کی گندگی نہیں، بلکہ ایمان کی روشنی کو بھی بجھا دینے والا بھیانک گناہ ہے۔ اسلام نے ہمیشہ نکاح کو آسان اور پاک طریقہ بتایا ہے تاکہ سماج میں پوترتا بنی رہے اور نوجوان غلط راستوں کی طرف نہ جائیں۔ نکاح میں برکت ہے، عزت ہے، سکون ہے، مگر زنا میں صرف شرمندگی ہے، تباہی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی سزا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی سخت سزا کا آدیش دیا ہے، حکم دیا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے۔ آج کے دور میں جب بے حیائی عام ہو گئی ہے، سوشل میڈیا پر غلط تصویریں، غلط ویڈیو اور حرام حرکتیں آسانی سے پھیل رہی ہیں، تو انسان اور زیادہ امتحان میں پڑ رہا ہے۔ مگر ایک سچا مومن وہی ہے جو اپنی نگاہ نیچی رکھتا ہے، اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے نفس پر قابو رکھنا کتنا بڑا مقام رکھتا ہے۔ زنا کا نقصان ملاحظہ فرمائیں۔ زنا کا نقصان صرف ایک انسان یا ایک لڑکی یا لڑکے تک سمت نہیں رہتا، بلکہ پورے پریوار پر اثر ڈالتا ہے، گھروں کو توڑ دیتا ہے، رشتوں کو برباد کرتا ہے اور سماج میں گندگی پھیلا دیتا ہے۔ بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور عزت مٹی میں مل جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیشہ حرام رشتوں سے سخت منع کیا ہے۔ زنا انسان کی روح کو کالا کر دیتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادت میں لطف نہیں رہتا، اور انسان
ہمیشہ بے چینی میں رہتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور برکت اس سے دور ہو جایا کرتی ہے۔ قیامت کے دن زنا کرنے والوں کے لیے بہت بڑی شرمندگی اور سخت حساب ہوگا، اور جو لوگ لگاتار اس گناہ میں لگے رہتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے آخرت میں بہت دردناک عذاب کا وعدہ ہے، مگر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے دل میں پوترتا، پاکیزگی واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ اس گندی راہ سے دور رہیں، اپنی نظر کی حفاظت کریں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور حلال راستے یعنی نکاح کو اپنائیں۔ یہی انسان کی عزت کا راستہ ہے، یہی سماج کی پوترتا اور پاکیزگی کا راستہ ہے، اور یہی جنت کی اور جانے والا راستہ ہے۔ تو میرے دوستو، ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا